بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، چنگیز خان تاریخ عالم میں دہشت، خوف اور بربریت کا ایک بھیانک باب ہے۔ ناظرین، یہ منگول سردار 1162 عیسوی کو دریائے آنان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصلی نام تموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ چنگیز خان دنیا کی تاریخ کا ایک منفی کردار ہے، جس نے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اسے قتل و غارت دیکھ کر مزہ آتا تھا۔ ناظرین، سرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے، جن کے ساتھ منگول قبائل بھی آباد تھے۔ منگولوں کے ایک قبیلہ میں یسوکائی نامی شخص کے گھر ایک بچہ کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیشن گوئیاں کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو اور حکمران بنے گا۔ ناظرین، منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا، اس لیے انہیں برفانی اور سرد علاقوں سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور باراسنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کی آنتیں تک نکال کر کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ جس وقت تموجن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی اس سے ناراض تھا۔ ابھی یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تموجن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ ناظرین، جب 1175 عیسوی کو وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چپکلیش شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر دیا اور متفقہ طور پر دریائے آنان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا۔ ناظرین، چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کرایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے، وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ ناظرین، اس نے چین کو 2 دفعہ تاراج کیا اور 1214 سے 1218 تک 2 چینی ریاستوں یا اور کن پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں، اور حربہ کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس کے علاقے میں پھیل چکا تھا۔ ناظرین، اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔
ناظرین، 1219 میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے اس کو تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ ناظرین، اس نے اسی سال شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور رات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ 1227 عیسوی میں چین پر تیسرے حملے کے دوران چنگیز خان کا انتقال ہوا اور اسے کہاں دفن کیا گیا اور اس کی قبر کہاں واقع ہے، اس راز کو راز رکھا گیا، جو کہ آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ اس کی قبر کہاں ہے اور یہ کہاں دفن ہے۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ لوگوں کو مل سکے۔